5वें نمبر پر مہنگائی کی سوچ رکھنے والا اور مہنگائی کرنے والا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، مہنگائی کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا سوچ دی ہے اور کیا تعلیم دی ہے، اس سے حدیث پاک بھی سنیں اور یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اسلام نے عوام کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ آج لوگ جب عوام کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یورپ کا جو نظام ہے وہ آئے گا تو عوام کو حقوق ملیں گے، وہ نظام آئے گا، امریکہ کا نظام آئے گا تو پھر عوام کو حقوق ملیں گے، پھر عوام خوشحال ہوگی، پھر ملک پاکستان ترقی کرے گا۔ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والا وہ اسلام سے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے عوام کو کتنے حقوق دیے ہیں اور اسلام کس طرح کا نظام چاہتا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ لوگ کس طرح خوشحال ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی عوام کے حوالے سے غلط سوچ رکھتا ہے تو اس کو اسلام نے کس طرح جھنجھوڑا ہے اور کس طرح اسلام نے اس کی پکڑ کی ہے۔ اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، من تمنا علی امتی الغلاء لیلۃ احبط اللہ عملہ 40 سنۃ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو میری امت کے لیے ایک رات کی مہنگائی کی بھی تمنا کرے، صرف یہ خواہش رکھے کہ مہنگائی ہو جانی چاہیے اور صرف ایک رات کی، زیادہ نہیں، فرمایا کہ ایک رات کے لیے بھی تمنا کرتا ہے کہ ایک رات مہنگائی ہو جانی چاہیے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو کہاں گیا ہمارا اسلام اور یہ ملک پاکستان کا نظام، اور اس کے مقابلے میں ہم اور ہمارا اسلام، ہمارے نیک اعمال۔ اور ایک اور حدیث پاک سنو، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو 40 دن تک اپنا غلہ روک کر رکھتا ہے، 40 دن تک اپنا غلہ روک کر رکھتا ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، کوئی اور فصل ہو، فرمایا کہ 40 دن تک جو اس نیت سے روک کر رکھے تاکہ مہنگا ہو جائے، اس کے بعد میں بیچوں گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا بندہ دور ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بیزار ہو گیا۔ جو صرف نیت یہ رکھتا ہے کہ میں مہینہ رک جاتا ہوں، میں 2 مہینے رک جاتا ہوں، اس کے بعد بیچوں گا تاکہ یہ مہنگا ہو جائے، میرا فائدہ ہو جائے، تو میں کہ وہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، باقی اللہ کے بندوں کا، غریبوں کا فائدہ نہیں سوچ رہا۔ اور میں کہ جو صرف اپنا فائدہ سوچنے کے لیے چیزیں اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے اور اس کو عوام تک پہنچنے نہیں دیتا، فرمایا کہ رب اس سے بیزار ہے اور ایسا بندہ رب سے دور ہو چکا ہے۔ اور آج ہم بھی غور کریں، آج ہم غور کریں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کس طرح کے لوگ یہ سوچ رکھنے والے ہیں اور کس طرح کا غلہ وہ سٹور کر کے رکھتے ہیں اور عوام تک پہنچنے نہیں دیتے، اور اس طرح عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور غریب عوام کا نقصان کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو مسلمان ہی کوئی نہیں، یہ اسلام مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اسلام کے، اسلام تو ہمارے پاس ہے، اصل مسلمان تو ہم ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور پھر بڑے بڑے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں اور اندر کھاتے کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ ایسا کون کرتا ہے اور کب کیا جاتا ہے اور کہاں کیا جاتا ہے، کون سی پارٹی کرتی ہے، کون سا سیاستدان کرتا ہے۔ ایک سیاستدان پکڑا جاتا ہے کہ اس نے مال سٹور کیا ہوا تھا، اگلے دن ہم اسی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو کردار ہے اس حوالے سے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط ہوں، تو پھر اس کا نتیجہ ہم خود بھگت رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو دعائیں بھی کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، یہ مصیبتیں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں، یہ ملک پاکستان یہ تنزلی کی طرف پتہ نہیں کیوں جا رہا ہے، یہ ترقی پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور نہ ہی ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اسلام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم نے صرف اسلام کو یہ سمجھا ہے کہ یہ